الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ شاعر کہتا ہے کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ آج یوم آزادی کے موقع پر جامعہ نعمانیہ کی طرف سے بہت ہی شاندار انداز میں یہ پروگرام حضرت مولانا مفتی نصیر الدین صاحب کی صدارت میں کیا گیا ہے۔ آج یوم آزادی 78واں جشن یوم آزادی ہم سب منا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کئی سال کی غلامی کے بعد جب سن 1947 کے اندر آزاد ہوا تھا تو آج اسی کی خوشی میں پورے ہندوستان کے اندر جشن منایا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی منزل پہ جانے کے لیے، دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے، دنیا کے اندر ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی قربانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 سے پہلے ہمارا ملک تو تھا لیکن ہمارے قبضے میں نہیں تھا۔ ہم اس ملک کے تو باشندے تھے لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس دھرتی کے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، سارے لوگوں نے مل کر یہ پلان بنایا، سارے لوگوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہمیں اپنے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ اس ملک کے اندر انگریز آنے کے بعد اس ملک پہ قبضہ جما لیا تھا جو من کے کالے تن کے گورے تھے، لیکن ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا اور ہمارا ملک سن 1947 15 اگست کو آزاد ہوا۔ آج یہ ملک، ہمارا ملک بہت ہی خوبصورت ہے تمام ملکوں کے اندر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی اے گلستان ہمارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہمارا ملک ہندوستان، اس کی بنیاد ہندو مسلم یکتا ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے جب اس ملک کے اندر ہندو مسلمان ایک ساتھ چلیں گے، ہندو مسلمان ایک ساتھ بیٹھیں گے، ہندو مسلمان ایک ساتھ فیصلے کے اندر شریک ہوں گے، تبھی یہ ہمارا ملک ہندوستان خوبصورت رہے گا۔ اگر اس ملک کی بنیاد کو منہدم کر دیا جائے، اگر اس ملک کی بنیاد کو ختم کر دیا جائے تو ہمارا ملک ہندوستان خوبصورت نہیں لگے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اگر ہمیں اس ملک کو آزاد کرانے میں صرف مسلمانوں کا سہارا لیا جائے تو ہمیں ایسی آزادی منظور نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے صرف ہندو غیر مسلموں کا سہارا لیا جائے تب بھی ہمیں ایسی آزادی منظور نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا یہ تھا کہ یہ ملک اگر خوبصورت رہے گا، یہ ملک اگر سونے کی چڑیا باقی رہے گی تو ہندو مسلم کو ایک ساتھ آنا پڑے گا۔ اگر ہندو مسلم کے اندر بیچ نفرت کی ڈال دی گئی تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ سر سید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی طرح ہے۔ آپ سب دلہن کو جانتے ہیں کہ دلہن کیسی خوبصورت ہوتی ہے، تو سر سید رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ ملک ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی طرح ہے اور اس کی دو آنکھیں ہندو اور مسلم ہیں۔ اگر ان دونوں کے بیچ نفرت پیدا کر دی گئی، دوریاں پیدا کر دی گئی تو یاد رکھو ہمارا ملک اندھا لگنے لگے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم پورے ہندوستان کے باشندوں سے گزارش کرتے ہیں،
خاص کر یہ بنگال کی دھرتی اور کلکتہ کی دھرتی پہ رہنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بنیاد ملک کی جو تھی اسی پہ باقی رکھا جائے اور ہندو مسلم پیار محبت کو باقی رکھا جائے، اس قافلے کو آگے بڑھایا جائے۔ اور جب ہندو مسلم ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک خوبصورت رہے گا۔ یہ ملک آزاد ہے، آزاد رہے گا، یہ ملک آزاد تھا، آزاد رہے گا۔ اور اگر پھر اس ملک کو آزاد کرانے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ساتھ چل کر اس ملک کو تانا شاہوں سے آزاد کرائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور جامعہ نعمانیہ کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔